الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات محترم، مجھ سے قبل علماء کرام کی تقاریر آپ نے سماع فرمائی. وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ بھی نہیں پڑھا. مختصر بات یہ ہے، اور ابھی ٹائم جو دیا گیا یا گھڑی کو دیکھتے ہوئے جو ٹائم مجھے لینا ہے، لیکن ہمارے قبلہ بزرگ جناب محمد یعقوب صاحب جو یہاں کے سینئر عقیدت مندوں میں سے ہیں، جو بہت پہلے جب یہاں حاضر ہوتا تھا تو یہ جب بھی یہاں تشریف فرمائی کی زیارت ہوتی. اب انہوں نے ابھی 3 موضوعات تو مجھے یہیں دے دیے، اور ہمارے عبدالقادر بھائی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہی محفل میں 4 خطبہ، اور وہ بھی نامی گرامی، ایک گھنٹے سے کم تو بندہ کیا اپنے موضوع کو سمجھا سکتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے، میرا مشورہ ہے کہ آپ صاحب عقل ہیں کہ آپ یہ عقیدہ اہل سنت کانفرنس جو ہر مہینے میرا خیال ہے یہاں منعقد ہوتی ہے، ہر مہینے نہیں پہلی ہے. تو اب کیا ارادے آگے ہر سال؟ اچھا سالانہ. جب انہوں نے 4 مقرروں کو جو ہے وہ بلا کر تقریر کا ٹائم دیا ہے. اب یہ جو 15 منٹ اور 20 منٹ اس میں بندہ اپنی، اب آپ نے سنا نا تقریر ہے کہ وہ موضوع کی طرف آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر گھڑی بتاتی ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. محترم حضرات، میرے دوستوں نے جو یہاں بات کہی میں اسے پورے نہیں دہراؤں گا. یہ آپ سب اور میں خود اس آستانے کا معتقد ہوں، اور ہم حقیقت یہ ہے کہ یہ لفاظی نہیں، یہ کوئی ظاہری بات نہیں. اہل سنت کی تو گھٹی میں سادات کی عزت اور عظمت جو ہے وہ پلائی گئی ہے. جو اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھے گا اسے معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت سادات کرام کی کتنی عزت فرمایا کرتے ہیں. اگر آپ پالکی میں سوار ہیں اور آپ کی روحانی فہم و فراست یہ جان لے کہ پالکی اٹھانے والے کہاروں میں ایک سیدزادہ بھی ہے، تو پالکی روک کر نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے جد امجد کا واسطہ مجھے بتاؤ کون تم میں سید ہے. وہ سید بتا نہیں رہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب انہیں ان کے نانا جان کا واسطہ دیا تو وہ سید زادہ آگے بڑھا اور کہنے لگا حضور میں ہوں جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. پھر آپ سب جانتے ہیں ساتھ دورانی کی نہیں. پھر یہ صرف میں سید کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ہمارے امام کا تو یہ درس ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن کی روزانہ سینکڑوں علماء قدم بوسی فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی دستار اتاری اور اس زبوں حال شہزادے کے قدموں میں رکھ دی اور کہا شہزادے اب آپ میری غلطی معاف کریں. کل اگر میرے آقا نبیوں کے تاجدار رحمت اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے احمد رضا تو بڑا ہمارا جاننے والا بنتا تھا اور میری اولاد کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب آپ ایسا کریں کہ آپ پالکی میں سوار ہوں اور احمد رضا قہار بن کر آپ کا نوکر بن کر اپنی پالکی اٹھائے گا. اس آسانے کی سچائی اور صدق کی علامت یہ ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہر مقرر نے یہ ذکر کیا ہے کہ سادات نام لے کر اور وہ اپنے ہی جد امجد سے غداری کر رہے ہیں، تو ایسے میں عقیدہ اہل سنت کانفرنس رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ سچے سیدوں کا آستانہ ہے، ورنہ تو آپ یہ عقیدہ اہل سنت جو آدھے کی طرح بٹیر ہے نا، لل پلے سنی جنہیں کہتے ہیں، جو راسیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ عقیدہ اہل سنت کانفرنس رکھ ہی نہیں سکتے۔ سنی کانفرنس تو رکھ لیں گے، مگر عقیدہ اہل سنت کانفرنس رکھیں گے تو پھر عقیدہ بیان ہوگا، اور عقیدہ کس کا بیان ہوگا؟ تو وہ ہوگا جو امام اہل سنت امام احمد رضا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا۔ اور لازمی کہنا پڑے گا، لازمی کہنا پڑے گا، وہاں ابو بکر کا پہلا نمبر کہنا پڑے گا، علی کا پہلا نمبر نہیں۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ جو ہم علماء سے دور ہوتے ہیں نا قوالیوں میں اور نعت خوانیوں میں، تو اب انہیں تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نعت خواں کو ہمارا مسئلہ ہمارا عقیدہ کیا معلوم ہے، قوال کو کیا معلوم ہے، وہ تو جو بس جس بات پر اسے نوٹ ملیں گے وہی بار بار دہرائے گا۔ وہاں اگر عقیدہ علی کے پہلے نمبر کہنے پر اسے نوٹ آ رہے تو پھر وہ وہی دہرایا جائے گا۔ یہ تو آپ کو علماء بتائیں گے کہ امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جوتیوں میں لگنے والی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن جب حقیقت بیان ہوگی تو وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پہلا نمبر دیا ہے وہی ہمارے نزدیک پہلا نمبر ہے۔ محترم حضرات، ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی کہ یہ جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کے بڑے عقیدت مند ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ رفع دین کرتے ہیں؟ اب یہ موضوع جو ہے مجھے ابھی انہوں نے دیا ہے، تو چلو میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ مالکی ہو، وہ حنفی ہو، یہ سارے فروعی اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ آپ بات نوٹ فرما لیں کہ یہ سب کے سب پکے اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام مالک سبحان اللہ ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول کہ وہ نسبتوں کی اتنی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ابھی حج کا جو ہے سیزن آ رہا ہے اور حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے ایام آ رہے ہیں، یہ حج سارا کا سارا ہمیں نسبتوں کی قدر سکھاتا ہے، نسبتوں پر مرنا سکھاتا ہے۔ یہ حج ہمیں بتاتا ہے کہ حج اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ اب اسے اللہ مٹنے نہیں دیتا، بلکہ اب اللہ نے ایسے بندے پیدا فرما دیے جو ان اداؤں پر مر مٹتے ہیں۔ میرے محترم، تو یہ جو حضرت امام مالک نے نسبتوں کی قدر دیکھیے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوسیدہ پرانی دیوار کو دیکھا، آپ نے اسے چوم لیا، دیوار کو چوم لیا۔ شاگرد ساتھ ہیں، مریدین ساتھ ہیں، وہ بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے اس دیوار کو چوما؟ ایک نے ہمت کر کے یہ معلوم کر ہی لیا۔ دوستان محترم ذرا توجہ فرمائے، حضرت امام مالک نے فرمایا میں نے تو نہیں چوما۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کا استاد، آپ کے پیر و مرشد اگر کوئی کام کرے اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کام ہو، اور جب آپ پوچھیں آپ نے یہ کام کیا وہ منع کر دیں، تو اب کیا کریں گے؟ آخرکار جو شاگرد تھے، مریدین تھے، انہوں نے ہمت کر کے معلوم کر ہی لیا کہ حضرت کی یہ بات جو ہے، جو کہہ رہے میں نے نہیں چوما، اس میں کوئی حکمت ہے، اب اس کی حکمت جاننی چاہیے۔ ہمت کر کے معلوم کیا حضرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی ابھی آپ نے اس بوسیدہ اور پرانی سی دیوار کو چوما ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چوما۔ تو سنو امام مالک کا جواب۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیوار کو نہیں چوما، میں نے نسبت رسول کو چوما۔
میں جب یہاں سے گزرا میں نے پرانی سی دیوار دیکھی، میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہاں سے کبھی نہ کبھی تو مصطفیٰ جان رحمت گزرے ہوں گے، ان کا دست رحمت اس پہ لگا ہوگا، تو میں نے دیوار کو نہیں چوما، میں نے رسول اللہ کی نسبت کو چوما ہے۔ اور یہ بات حضرت عمر سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر جب حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے اور پھر کہا اے حجر اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا، مگر اب چومنا میرا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ امام مالک عاشق رسول، پکے عاشق رسول۔ اگر آپ امام شافعی کی بات کریں، امام شافعی کی بات کریں تو دیکھیے امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، اللہ میری مراد پوری فرما دے۔ حضرت امام شافعی یہ شاگرد ہے امام محمد کے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو یہ گویا پڑھوں کے شاگرد ہوئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اتنے پکے عقیدے کے سنی ہیں کہ اپنے استاد کی قمیض بھی دھو کر جو ہے وہ اس کو پینا پائی سے برکت سمجھ رہے ہیں۔ اب بتائیے ان میں رافضیت کہاں سے آ گئی، ان میں وہابیت کہاں سے آ گئی، ان میں دیوبندیت کہاں سے آ گئی؟ یہ عقیدہ اہل سنت کانفرنس آپ کو عقیدوں کی مضبوطی سکھاتی ہے۔ محترم حضرات، جتنی بھی اعمال کی عمارت ہے، جتنی بھی اعمال کی، یاد رکھیے یہ سب کی سب عقیدے کے مضبوط ستون پر ہی تعمیر ہوئی ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہے تو آپ کے اعمال ریت کا ڈھیر ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کے نقائص کو بھی دور فرما کر ان کا بہترین اجر اور صلہ و انعام عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو وہ حملی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، اور حملی ہونا یہ اہل سنت کے خلاف نہیں، عقیدے کے خلاف نہیں۔ جہاں تک رفع دین کا تعلق ہے تو اگر وہ اپنے امام کی تقریر میں رفع دین کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام حق ہیں، چاروں امام حق ہیں، لیکن ہمیں تقلید کس کی کرنی ہے؟ ہمیں اپنے امام کی تقلید کرنی ہے۔ وہ وجہ علماء نے میرے کوئی بات تائید کی ہے، وجہ علماء نے لکھا کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب میں حاضر ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جو ہے غوث العظم عطا فرمائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر شیخ عبد القادر جیلانی کو انہیں عطا فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیں جہاں بنیاد الطالبین میں جہاں امام ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رفع دین لوگ بتاتے ہیں نا، تو وہیں یہ نہیں بتاتے کہ اسی بنیاد الطالبین میں 20 رکعت بھی حضرت غوث العظم سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی حضرت غوث العظم کو یہ بتانا چاہتا کہ وہ وہابی تھے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وہ وہابی نہیں، وہ پکے اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ اگر رفع دین کرنے سے آپ انہیں اپنے اندر شامل کر رہے ہیں تو پھر 20 رکعت بھی تو وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ 20 رکعتیں پڑھیں تو آپ 8 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی قسم، یہ جتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں نا یہ سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے ہیں۔ دوسرے فرقہ فرقیوں میں آپ مولانا دکھا سکتے ہیں، آپ علامہ دکھا سکتے ہیں، آپ مفتی دکھا سکتے ہیں، آپ مجتہد دکھا سکتے ہیں، آپ امبیڈکری اور ٹانوی اور پنا اور اٹھانوی یہ دکھا سکتے ہیں، مگر کوئی سرکار غوث العظم نہیں دکھا سکتے، کوئی داتا ہجویری نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہیں دکھا سکتے، کوئی مفتی اعظم ہند نہیں دکھا سکتے، کوئی سید السادات حضرت پیر ارشاد علی قادری نہیں دکھا سکتے۔ یہ سب کے سب جتنے اللہ کے ولی ہوئے یہ سب کے سب جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہوئے۔ اس کی دلیل کیا؟ وہ دلیل وہی عقیدہ ہوگی، دلیل عقیدہ ہوگی نا۔ حضرت غوث العظم کے عقیدہ کیا؟ یہ تو عمل ہے نا۔ عقیدہ کیا ہے؟ محترم حضرات، ہم کہتے ہیں اگر غوث العظم آپ کے تو ہم کیسے مان لیں وہ آپ کے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے،
بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے کے گن گاتا ہے، مجھے ضرورت نہیں میں آپ کے والد کی برسی کروں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ میرے باپ دادا کا دن منائیں، کوئی ضرورت نہیں بھائی میں مناؤں گا نا، میرے باپ دادا کا میں مناؤں گا، آپ اپنے باپ دادا کا منائیں۔ پتا چلا جس کے جو گن گاتا ہے وہ اسی کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت غوث العظم ہمارے ہیں، اس لیے ہم غوثیہ کانفرنس سے منا رہے ہیں۔ آپ کے تو آپ منائے نا غوثیہ کانفرنس سے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ان کا عقیدہ ہم ان کا عقیدہ ہم بتاتے ہیں، اگر آپ اس کو عمل کر لیں ان کے عقیدے کو مان لیں گے تو پھر وہابی نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث العظم فرماتے ہیں سورج طلوع نہیں ہوتا پہلے مجھے سلام کرتا۔ محترم حضرات، حضرت غوث العظم کا یہی عقیدہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اور بنیاد الطالبین علماء جانتے یہ جو ہے مختلف کتاب ہے، یہ متنازع کتاب ہے۔ بات تو اس کی انکاری ہے کہ یہ غوث العظم کی ہے بھی ہے نہیں ہے اور یہ منسوخ کی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ ہو نا تو پھر اس کی ایک بات نہیں دوسری باتیں بھی تو لی جائیں گی نا۔ حضرت غوث العظم کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ حضرت غوث العظم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک آئینہ دیتا ہے، آئینہ، اس آئینے میں وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت غوث العظم کا فرمان خود بنیاد الطالبین میں میرے دوست و محترم بزرگ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، دوسری بات انہوں نے کہی یہ جو نوجوان آج کل بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے جاؤ نا تو پھر کیا کرو؟ زینت لو، زینت اختیار کرو۔ زینت یہ نہیں آپ بنیان میں چلے گئے۔ نماز کی زینت کیا ہے؟ نماز کی زینت جو ہے وہ ٹوپی سے شروع ہوتی ہے جس میں آپ کا یہ لباس بھی ہے۔ تو نماز کی زینت ٹوپی بھی ہے۔ علماء نے لکھا پہلے تو امامے باندھا کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور بزرگ تو چھوڑیے عام آدمی بھی کبھی ننگے سر نہیں رہتا تھا۔ ان بزرگوں سے پوچھو جو ہمارے بزرگ ہیں کہ انڈیا میں، ہندوستان میں مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ اس کے سر پر ٹوپی یا امامہ ہوا کرتا تھا۔ یہ انگریز کی سازش ہے، خود انگریز، یہ غیر مقلد اہل حدیث جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ انگریز کا خود ساختہ پودا ہے، یہ انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد یہ فتنے پیدا ہوئے، ورنہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے آپ اہل حدیث دیوبندی وہابیوں کا، غیر مقلدین کا کوئی مدرسہ اور مسجد تو دور کی بات ہے، کوئی بیت الخلا بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ سب کے سب انگریز کی انگریز نے فتنہ ڈالا۔ پھر وہی میں بار بار میری مجبوری میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، انگریز نے دیکھا کہ بھائی آخر ایسی کون سی چیز ہے اس مسلمان کے پاس کہ یہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتا، یہ رسول اللہ کی عزت اور حرمت پر مرنے کے نہیں تیار۔ تو اس نے وہ بڑا نقش ناز ہے، اس نے دیکھا کہ یہ جو فاقہ کشف جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دیا۔ اب اس نے نبی کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ علم غیب کا انکار، حاضر و ناظر کا انکار، اختیار کا انکار، آپ کی حیات کا انکار، یہ کروانا چاہا مسلمانوں سے کہ بھئی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے لیے کہ اتنی شانیں مانتے تو اب ان شانوں کا انکار کیسے کرایا جائے؟ اب مولویوں کو تیار کیا۔ اب مولویوں نے کہا جنہوں نے تنخواہیں لی باقاعدہ، اشرف علی تھانوی نے 600 روپے ماہوار انگریز گورنمنٹ سے لیے، اور یہ کتاب کا نام ہے مغالبۃ الصدرین۔ اس میں یہ بات شبیر احمد عثمانی نے خود لکھی ہے کہ اشرف علی تھانوی جو ہے وہ 600 روپے ماہوار انگریز گورنمنٹ سے لیتا تھا۔ تو مجھے بتاؤ یہ جو انگریز اشرف علی تھانوی کو آج سے 100 سال پہلے جو 600 روپے دیتا تھا تو وہ 600 روپے کا ذرا مجھے کیلکولیٹ تو کر کے بتاؤ کہ آج کے کتنے بنتے ہیں۔ تو وہ کیا تبلیغ دین کے لیے دیتا تھا؟ وہ قرآن پڑھانے کے دیتا تھا؟ وہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اس نے دیے۔ اب اس نے ایسے مولوی لیے کہ جن کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ ایک ایک بات پر مناظرہ، حیات النبی پہ، اختیار پہ، نورانیت پر اور فلاں پر فلاں، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، لہذا
بس ایک بات مسلمان کے دل میں بٹھا دو کہ نبی ہماری طرح ہی ہے، نبی ہماری طرح، بس ایک بات. پھر تمہیں نہ نورانیت پر مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ حیات پر، نہ اختیار پر، نہ، کیونکہ جب ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ نبی ہے ہی ہماری طرح، تو پھر جو ہماری کوالٹی نہیں ہے وہ ہم نبی کے بھی انکار کر دیں گے. جو شان ہماری نہیں، جو صلاحیت ہے، جو صفات، جو خوبی ہم نے نہیں، کیونکہ نبی ہے ہی ہماری طرح. تو اس لیے انگریز نے یہ بات سکھائی. تو یہ بات دور چلی جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں انگریز بھی کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنے گا، سر کو نہیں جھکائے گا. اس نے ہی غیر مقلدین کو یہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا اور ننگے سر رہنا یہ انگریز نے سکھایا ہے. لہذا یاد رکھیے یہ غیر مقلد جو ہے وہ انگریز کا خود ساختہ اور خود کاشتہ پودا ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدوں کو جو ہے وہ خراب کیا. جہاں تک نوجوانوں کی اصلاح کا تعلق ہے تو میرے دوستوں، محترم بزرگوں، ہماری زندگی دو ہی چیزوں پر مبنی ہے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. سمجھ رہے بات کو؟ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اب دو ہی چیزیں ہماری زندگی، اس کے بعد آپ تیسری چیز نہیں بتا سکتے، یا تو عقیدہ یا عمل. سارے ہمارے عمل میں اور سارے ہمارے نظریات وہ عقیدے میں. تو عقیدہ اور عمل یہ ہماری زندگی اسی پر مبنی ہے. لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں مقدم کیا چیز ہے، کیا عمل مقدم ہے یا عقیدہ مقدم ہے. تو یہ علماء بیٹھے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے علماء اسی لیے عقیدے پر زور دیتے ہیں. عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. اگر عقیدہ آپ کا درست ہوا تو آپ کے اعمال بھی قبول ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوا تو پھر آپ کے اعمال رائی کے چاہے پہاڑ برابر بھی کیوں نہ ہو وہ ریت کے ڈھیر ہے. اس کی ایک مثال دے کر بس میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، ایسے موضوعات پر زیادہ ٹائم ہونا تو پھر اچھی طرح بندہ سمجھا سکتا ہے پوری ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ذہن میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. میرے محترم دوست یاد رکھیے عقیدہ اس لیے مقدم ہے کہ جو قادیانی کافر ہے، سب کا عقیدہ ہے نا، قادیانی کافر ہے، تو کیا مسلمانوں نے اس لیے انہیں کافر قرار دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا اس لیے انہیں کافر قرار دیا کہ وہ فلاں عمل نہیں کرتے، فلاں عمل نہیں کرتے، فلاں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے؟ اور آپ کو یہ معلوم، یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ رفع دین والی نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیثوں والی. تو اب اگر عقیدہ عمل افضل ہوتا تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. لیکن کافر جو قرار دیا گیا ہے وہ عقیدے کی وجہ سے قرار دیا. ان کی نماز، روزے، حج اور یہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی. ان کا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں. تو جب آخری نبی کا انکار کیا تو اب ان کی کسی بھی بات کو نہیں دیکھا گیا، کسی عمل کو نہیں دیکھا گیا. آج ہمارے سیدھے سادھے لوگ جو کہتے ہیں نا، آپ عبارتوں کے پیچھے پڑ گئے، آپ عبارتیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، آپ ان کے عمل نہیں دیکھتے. کیسے کیسے بڑے مدرسے اور کیسے کیسی کتابیں اور تفاسیر اور قرآن کی تفسیر اور حدیثوں کی شروحات لکھی ہیں. تو یاد رکھیے ایک بہت ضعیف آدمی ہو جس نے اپنی زندگی اپنی بیوی پہ لٹا دی ہو، سارا زر، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، سونا سب اس کے نام کر دیا ہو، لیکن آخر میں عمر کے آخری دن ہے، پچھلی عہد رفتہ کی باتیں چل رہی ہیں، ایک دم تیور بدلے اور بڑے میاں کو جو ہے غصہ آ گیا اور اس نے فوراً ہی طلاق دے دی. اس نے طلاق دے دی. تو اب جب مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ طلاق تو ہو گئی. اب وہ بڑے صاحب گئے، مولوی صاحب، مفتی صاحب آپ میرے ایک جملے کو دیکھ رہے ہیں، میرا یہ نہیں دیکھ رہے، میں نے پوری زندگی اس کے لیے لگا دی، پورا پیٹ پہلے، ساری جائیداد، سارا سونا، سارے جواہرات، سارے باغات سب میں نے اس کے نام کر دیے. وہ ساری خدمت نہیں دیکھ رہے، صرف آپ ایک جملے کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ اس کی دلیل صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ وہ غلط ہوگی. محترم حضرات، چاہے آپ نے کتنے عمل کیے ہوں لیکن عقیدہ اتنا اہم ہے. اگر عقیدہ آپ کا غلط ہو گیا تو آپ کے سارے آپ کے شیطان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا. شیطان کتنی عبادت کی لیکن عقیدے میں فجور آیا کہ اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کر دیا. اور تو کوئی
مقصور نہیں تھا. اللہ کو رازق بھی مانتا ہے, معبود بھی مانتا ہے, خالق بھی مانتا ہے, مالک بھی مانتا ہے, مگر صرف نبی کی عظمت کا انکار کیا, تعظیم کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا. پتا چلا تعظیم نبی کا انکار کرنے سے جنت میں رہنے والا جنت میں نہیں رہ سکتا. تو آج اگر کوئی تعظیم نبی کا انکار کرے گا تو دنیا میں ہو کر وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا جنت کی انشاءاللہ چل وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, وما علینا الا البلاغ.